بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ راحت القلوب میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک چھپا لیا۔ حضرت شیخ سنائی رحمۃ اللہ علیہ یہ بے التفائی دیکھ کر قدموں میں گر پڑے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کیا گستاخی سرزد ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنا رخ انور مجھ سے چھپا لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنا درود و سلام پڑھتے ہو، تم نے اتنا درود و سلام پڑھا ہے کہ مجھے اپنے عاشق سے آنکھ ملاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ تمہاری اس محبت کا بدلہ کس طرح دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور سنائی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا اور شفقت سے گلے لگا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ شفاء القلوب۔ تحفۃ الدرود میں موجود ہے کہ محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو رات کو سوتے وقت ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں کہ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ جس لب سے، جن ہونٹوں سے تو درود شریف پڑھتے ہو اور باکثرت پڑھتے ہو، انہیں قریب لاؤ کہ ہم انہیں بوسہ دے سکیں۔ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے بعد مجھے بے پناہ شرم آئی کہ کہاں میں گنہگار اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہاں میرے ہونٹ اتنے گنہگار، میں اس قابل کہاں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی ایسی خوشبو آئی، ایسی خوشبو مہکی کہ میرا پورا گھر اس خوشبو سے مہک اٹھا۔ اس عجیب و غریب اور مبارک خواب کے بعد حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو گئے۔ درود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا باعث بنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ خوشبو تھی کہ میری بیوی بیدار ہو گئی، اور یہ خوشبو میرے رخسار سے 7 دن تک آتی رہی۔ تو یہ سب کچھ درود پاک پڑھنے کی برکت کا کمال ہے، اور خاص کر جب سونے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ جو شخص بھی درود پاک ورد کرے گا انشاءاللہ تعالی اسے بے پناہ برکات حاصل ہوں گی۔ وگرنہ جتنی تعداد چاہے اتنی فکس کر لے، لیکن سونے سے پہلے اگر کوئی شخص باوضو با ادب ہو کر درود پاک کا ورد کرتا ہے تو پھر اسے وہ برکات ملیں گی کہ جسے دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ جائے گا۔ درود شریف کی برکت سے پریشانی دور ہو گئی۔ علامہ بن عابدین شامی نے مفتی دمشق علامہ حامد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ درود شریف حادثات سے بچنے کا مجرب عمل ہے اور بہترین عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وزرائے دمشق نے ارادہ کیا کہ ان پر سختی کی جائے، تو انہوں نے رات بے چینی سے گزاری، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے درود شریف کے الفاظ سکھائے۔ جب وہ درود شریف میں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے درود کی برکت سے میری تنگیاں اور پریشانیاں ختم فرما دیں، اور جو میں ایک حادثے میں مبتلا تھا اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا، اور درود شریف کی برکت سے میری مراد پوری ہوئی الحمدللہ۔ حکیم الامت بننے کا نسخہ۔ ڈاکٹر عبد المجید ملیک نے علامہ محمد اقبال سے دریافت کیا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے، تو علامہ اقبال نے بلا توقف فرمایا یہ تو کوئی مشکل نہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے پھر پوچھا وہ کیسے، تو علامہ اقبال نے فرمایا میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، اگر آپ بھی اس نسخے پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو 1 کروڑ مرتبہ درود شریف جو پڑھا اس کے سبب حکیم الامت کا لقب ملا۔ اب یہ جو 1 کروڑ درود شریف تھا یہ کسی غرض کا نہیں تھا، کسی مقصد کا نہیں تھا، یہ صرف محبت کا درود شریف تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر محبت سے درود شریف پڑھا، تو جو شخص بھی محبت سے بغیر کسی دنیاوی غرض اور لالچ کے درود شریف پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، تو پھر وہ دیکھے گا کہ اسے کیسے کیسے کمالات نصیب ہوں گے، کیسی کیسی برکات عطا ہوں گی، کیسے کیسے فضائل ملیں گے۔ تو درود شریف پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے کام تو خود بخود بن ہی جائیں گے، مشکلات بھی خود بخود حل ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور وہ درجات بلند ہوں گے
وہ روحانیت ملے گی، وہ کمال درجات نصیب ہوں گے کہ جس کا تصور محال ہے۔ درود شریف پڑھیے، محبت کا تقاضا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو پھر محبت سے پڑھیے۔ محبت سے پڑھیں گے تو جلد قبول ہو جائیں گے، اور آپ کا درود پاک آپ کو قبول کروا دے گا۔ اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔